السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے وہ دراصل آپ کی ای میلز پر پوچھے گئے سوالات پر مبنی ہے۔ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ٹیکنیکل لیول پر بہت پہلے بھی پوچھے جا چکے ہیں جاوید صاحب سے، اور بڑی تفصیل سے ان پر جاوید صاحب نے گفتگو بھی کی ہے، لیکن چونکہ مسلسل وہ سوالات آ رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ ان کو بھی آج جاوید صاحب کے سامنے رکھا جائے۔ ہم اس پہ جو سوال پوچھنے والے کا نام ہے وہ نہیں لے رہے، کیونکہ بہت سارے سوالات جب ملتے جلتے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایک ہی سوال کے طور پر جاوید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آپ کے یہ جو سوالات ہیں جو آپ ای میل پر اور ایس ایم ایس پر ہم سے پوچھتے ہیں وہ آج ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلا جو کویشچن ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ مختلف کرپشن کا ایک وہ بات ابھرنے لگی ہے کہ پاناما لیکس آ گئیں اور بہت ساری اور چیزیں آ گئیں۔ کرپشن کو کیا اسلام نے کوئی ڈیفائن کیا ہے؟ کرپشن ہے کیا؟ اگر میں اپنا پیسہ کسی اور جگہ انویسٹ کرتا ہوں تو کیا یہ کرپشن ہوگی ملک سے باہر اگر انویسٹ کرتا ہوں، یا کرپشن کو کسی اور تناظر میں اسلام دیکھتا ہے اور اس کی تعریف کیا کرتا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے چوری کی ہے، غبن کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، یہ اپنی جگہ پر اخلاق کی برائیاں ہیں۔ ان کی صورت کیا ہوگی؟ یہ صورت بعض معاملات میں تو ابدی طور پر طے ہوئی ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، کچھ بنیادی اخلاقی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ملحوظ رہیں گی۔ اگر کوئی آدمی خزانے میں سے روپیہ چرا لیتا ہے، اگر کوئی آدمی قومی دولت کا ضیاع کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ قوانین بنا دیے جاتے ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں قومی ریاستیں وجود میں آ گئیں، ٹیکسیشن کے قوانین بن گئے۔ ان ٹیکسیشن کے قوانین کے تحت آپ ایک ریاست کے شہری کے طور پر پابند ہوتے ہیں کہ آپ جو متعین کر دیا گیا وہ ٹیکس ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک نوعیت کی چوری بن جاتی ہے۔ تو اسلامی شریعت میں بھی دو طرح کے جرائم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جرائم ہیں جو ابدی اخلاقیات میں طے ہے، اور دوسرے وہ جرائم ہیں جو اطلاقی طور پر سوسائٹی کے حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے، اب میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کروں گا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جرم ہوگا۔ یعنی اگرچہ جو معاملہ ہم کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بالکل جائز یا ناجائز کے حدود سے ماورا ہو، لیکن چونکہ میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے تو اب مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو ریاست کے قوانین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم جب ایک قوم کی حیثیت سے ایک ریاست میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے شہریوں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک نوعیت کے کانٹریکٹ میں، معاہدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ اصل میں اللہ کے ساتھ دین بھی ایک معاہدے کے نتیجے میں وجود پذیر ہوتا ہے۔ یعنی میں اپنی بندگی کے شعور کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مان لیتا ہوں تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی پھر مجھے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی صورتحال ریاست کی ہے۔ تو اس لیے کرپشن کے اطلاقی معاملات زمانے کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، ایک قانون بنا لیا ہے، ایک قاعدہ اختیار کر لیا، اب اس کی خلاف ورزی بھی ایک جرم بن جائے گی۔ تو شریعت نے یا ہمارے دین نے ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ابدی اخلاقی اصولوں کو پابندی کریں، بلکہ جب ہم کوئی معاہدہ کر لیں، جب ہم کسی قوم کی حیثیت سے اپنا ایک متعین کردار اختیار کر لیں تو پھر اس کے حدود کی بھی پابندی کریں۔ ہمارے دین میں معاہدے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو آخری سورہ ہے قرآن مجید میں جس میں اس امت سے عہد دیا گیا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو تم نے معاہدات کیے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہیں، بندوں کے ساتھ کیے ہیں، خالق کے ساتھ، خلق کے ساتھ، ان کی پابندی کرو۔ اور یہ معاہدات ہیں جن پر اصل میں پورا کا پورا نظم اجتماعی قائم ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کسی دوسری جگہ انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک ملک کے شہری ہیں اور آپ نے اس کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ظاہر ہے کہ تب بھی آپ نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر آپ نے اس کے ذریعے سے ٹیکس بچانے کی صحیح کی ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس طرح کے جرائم پوری دنیا میں کیوں ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسیشن کا جو نظام اختیار کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، تاہم یہ اس کا عذر نہیں بن جاتا۔ یعنی نظام کی اصلاح ایک الگ چیز ہے، جب کوئی قانون بنا دیا جائے، وہ غلط سے غلط قانون بھی ہو، ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے اور قانون کو تبدیل کرانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تو اس نقطہ نظر کا حامل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کا جو حق طے کر دیا ہے، اصل میں ہم مسلمانوں کو اسی حق کی تبلیغ کرنی چاہیے، وہی منصفانہ ہے،
اسی کی بنیاد پر حقیقی طریقے پر لوگ حکومت کے نظم میں شریک ہوتے ہیں، اسی سے اعتماد قائم ہوتا ہے، اسی سے ٹیکسیشن کا نظام ایک ایسی وسعت اختیار کرتا ہے جو فرد فرد کا احاطہ کر لیتی ہے، اور شاید لوگ آج اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس سے حکومتوں کو کیا حاصل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کا شعور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، تو اس وجہ سے انسان نے جو قانون بنائے ہیں انہوں نے یہ مسئلہ بھی پیدا کر دیا ہے، اور انسان اپنے ان قوانین کی غلطی سے خود بھی واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتیں، آپ جانتے ہیں کہ خود بطور خود ٹیکس ہیونز بناتی ہیں، جی، یہ فلاں علاقہ ہے، یہ فلاں علاقہ ہے، یہاں آپ جو جی چاہے کر لیں، یعنی وہ قوانین جو ہیں ان سے پھر آپ بالاتر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس جگہ ایک طرح کی کوئی جگہ تلاش کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر لوگ اس سے غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تاہم جب تک کوئی قانون نافذ ہے اور آپ اس قانون نافذ کرنے والی اتھارٹی کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کو اس قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ چوری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چوری بہت بڑا جرم ہے اسلامی شریعت میں، اور اس کی سزا بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا متعین کی گئی۔ ٹھیک، لیکن جاوید صاحب آپ کی اس جواب سے جو ہے وہ کچھ مزید اشکالات یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ نے جیسے جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا کہ جو عہد ہم کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، ہمیں اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے، لیکن اگر ہم یہ بعد میں محسوس کرنے لگیں کہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ وعدہ سرے سے منکر پر ہی مبنی ہے، وہ وعدہ ہی غلط ہے، تو کیا تب بھی ہم اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تب بھی اس وعدے سے باہر نہیں آ سکتے؟ پھر علانیہ آپ کو اس سے برات کا اظہار کر دینا چاہیے، اگر ہمت ہو تو علانیہ کہہ دینا چاہیے۔ یعنی دھوکہ دینا، فریب دینا، ایک طرف آپ ایک ملک کے شہری ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں ایک نظم حکومت قائم ہے، آپ اس سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اسلام اصل میں ہمیں اخلاقی لحاظ سے بلند تر سطح پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کا مقصود کیا ہے؟ یہ ہم کئی مرتبہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ تزکیہ ہے، یعنی مجھے اپنے آپ کو، آپ کو اپنے آپ کو پاکیزہ تر بنا کے رکھنا ہے، جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں۔ تو اس وجہ سے اخلاقی معاملات میں ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ اپنے پروردگار کو حاضر ناظر جان کر اپنے معاہدات کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی معاہدہ غلط ہے تو اس کے خلاف جدوجہد کریں، لوگوں کی رائے ہموار کریں، اور علانیہ کہیں کہ میں اس کی پابندی نہیں کرتا، ظاہر ہے اس کے علانیہ بعض دفعہ نہیں کہہ سکتے۔ فار ایگزامپل، حکومت پاکستان پر جو ہے وہ قرض ہے بہت زیادہ، اور وہ قرض پہ سود در سود چلتا آ رہا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سود جو ہے وہ میرے ساتھ ایک ظلم ہے، لیکن میں علانیہ اس کا وہ نہیں کر سکتا، اور میں پے بھی نہیں کر سکتا، اور پے کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو کیا سود کے معاملے میں جو میں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا وہ میں اسی طرح پے کرتا رہوں گا، اس سے میں علانیہ باہر بھی نہیں آ سکتا؟ کس طرح سے کروں گا؟ نہیں، دیکھیے، یہ تو کسی طرح بھی موضوع نہیں ہے نا کہ آپ باہر آئے اور دوسرے کو دھوکہ دے کے باہر آئیں۔ یعنی ایک کام کرتے ہوئے آپ ایک دوسرے جرم کا ارتکاب تو نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو اگر آپ کے اندر علانیہ ہمت نہیں ہے تو پھر آپ کو بہرحال اس جبر کو سہنا ہے، اس ظلم کو سہنا ہے۔ یہ ظلم ہوگا، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ صحیح حدود پر قائم نہیں کی گئیں، لیکن جب تک آپ اس کی پابندی سے اپنے آپ کو نکال نہیں لیتے، اس وقت تک آپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ دیکھیے، قرآن مجید نے معاہدات کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ اگر کسی ریاست کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اور وہاں مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے تو آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے جب تک علانیہ آپ معاہدے سے نہ نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں جو اخلاقی تعلیم دی گئی ہے وہ اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں کیا کہلائیں گے، کہ یہ منافقت کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ مجھے اگر کسی قانون سے اختلاف ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں لام بندی کا قانون، یعنی جنگ کے لیے آپ کو بالجبر بھرتی کر لیا جائے گا، یہ نافذ تھا۔ محمد علی کلے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے اور ویتنام میں لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، اس کی ایک سزا تھی، وہ انہوں نے بھگت لی۔ تو یہی معاملہ مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے، یعنی اگر ہم ایک قانون کی خلاف ورزی کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو علانیہ کہنا چاہیے کہ ہم اس قانون کو غلط سمجھتے ہیں، ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بظاہر قانون کی پابندی کا اعلان کریں، آپ بظاہر ایک مملکت کے شہری ہوں، آپ اس کے تمام فوائد سے تمتع کر رہے ہوں، اور اس سب کچھ کے بعد آپ دھوکہ دے رہے ہوں، فریب دے رہے ہوں، منافقت کر رہے ہوں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا جاوید صاحب، اسی کا ایک دوسرا ضمنی کویشچن یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک شخص ہے جس نے کوئی یہاں سے ٹیکس نہیں بچایا، کوئی پیسہ چوری نہیں کیا، اور ریاست کے قانون کے مطابق ہی اس نے کہیں پر اپنی کمپنی قائم کی ہے جہاں پر اسے ٹیکس میں ریلیکسیشن مل رہی ہے، لیکن وہ اپنے ملک سے پیسہ باہر لے گیا،
اس نے باہر کہیں انویسٹ کیا, کسی ایسی جگہ انویسٹ کیا جہاں اس پر ٹیکس کم لاگو ہوتا ہے, تو ریاست کے کسی قانون کو تو اس نے نہیں توڑا, لیکن کیا اخلاقی طور پر یہ جواز ہے کہ وہ اپنے ملک سے پیسہ باہر لے جائے اور وہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کون ہیں. دیکھیے, اگر تو آپ ایک عام شہری ہیں, ایک قانون بنایا گیا ہے, آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کی, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کسی ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں تو پھر آپ کی اخلاقیات کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا, آپ ایک مملکت کے سربراہ ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ ملک کا نظم و نسق چلا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی ملکوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو عام آدمی کے بارے میں گوارا کیا جاتا ہے, لیکن وہ حکمرانوں کے بارے میں گوارا نہیں کی جاتی. تو اخلاقی لحاظ سے جب آپ ایک مملکت کے سربراہ کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو سب سے بڑھ کر اس کے مفادات کا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی چیز اس کے مفادات کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بڑے منصب پر فائز ہوتے ہوئے ایک غیر اخلاقی اقدام کر رہے ہیں. اس کو خلاف قانون تو نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ آپ نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی, لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کے مرتبے, آپ کے منصب کا تقاضا دیتا کہ آپ اس کی پابندی کرتے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں, لیکن میں ایک خاص بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی صورتحال کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن نہ ہو, آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاف ستھرے لوگ معاملات کریں, تو اس کے لیے ہنگامہ, احتجاج, نظم سیاسی کو درم برم کرنے کی کوشش, یہ کوئی علاج ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں احتساب کے نعرے لگائے جاتے ہیں بالکل بےمانی ہوتے ہیں. اس کے ذریعے صرف خلفشار اور انتشار پیدا ہوتا ہے, اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی قوم جن نقائص میں مبتلا ہے, جن خرابیوں میں مبتلا ہے, ایک طرف آپ اخلاقی لحاظ سے اس کی تربیت کریں اور اس کو وہ بلندی سکھائیں جو آپ اس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب ایسے ادارے بنائیں جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے احتساب میں بے لاگ ہوں. یعنی آپ دیکھیں نا, اس وقت آپ نے ایک سپریم کورٹ بنا رکھی ہے, آپ نے ایک نیب کا ادارہ بنا رکھا ہے, میں اپنے ملک کی مثال دے رہا ہوں. اسی طرح بہت سے ادارے ہیں, آپ نے الیکشن کمیشن بنا رکھا ہے. الیکشن کمیشن ہی کو آپ کو مضبوط کرنا ہے, اس کے قوانین بہتر بنانے ہیں. یعنی ہنگامہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, کسی ایک آدمی کو آپ اتار دیں, کسی ایک آدمی کو لے آئیں, اس سے کچھ نہیں. لیکن ہنگامہ اس لیے کیا جاتا ہے نا کہ میں اگر آواز بلند کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں اصلاحات کی, یا جوڈیشری میں اصلاحات کی, یا نیب میں اصلاحات کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات سنی نہیں جا رہی, لوگ ڈھیٹ ہو گئے ہیں, نہیں سنتے, تو اس لیے مجھے احتجاج کرنا پڑتا ہے. اس کی صحیح جگہ پارلیمنٹ ہے. یعنی آپ کو ساری توجہ اس پر مرکوز کرنی چاہیے کہ موجود ادارے بہتر ہوں. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا, فلاں کمیشن بنا دیجئے, فلاں کام کر لیجئے, اس کے ذریعے سے فلاں کا احتساب کر دیجئے, ایک آدمی کو آپ نمونہ بنا دیں, اس کو عبرت بنا دیں, اس کے بعد درست ہو جائے گا حالات. تاریخ انسانی کا مطالعہ بتاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا. اس سے صرف انا کی تسکین ہو جاتی ہے, اس سے صرف انتقامی نفسیات تسکین پاتی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ قوم کے اندر وہ ادارے بنائیں کہ جو بے لاگ انصاف کر سکیں اور بے لاگ احتساب کر سکیں. اچھے ادارے, یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ادارہ آپ کے ملک میں موجود ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ہم نے ایک سپریم کورٹ بنا رکھی ہے, ایک ہائی کورٹ بنا رکھی ہے, عدالتیں بنا رکھی ہیں. اس کے پیرالل کوئی عدالت آپ بنا دیں گے تو اس سے انصاف مل جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. اس سے اصل میں نظم و نسق درم برم ہو جاتا ہے. کوئی وقتی نوعیت کی چیز آپ حاصل کر لیں تو کر لیں, اس سے کوئی پائیدار اثرات نہیں پیدا ہوتے. پائیدار اثرات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ ایک مہذب انسان کی حیثیت سے, آپ لیڈر ہیں, آپ رہنما ہیں, آپ دانشور ہیں, آپ عالم ہیں, آپ یہ جدوجہد کریں کہ ایک طرف قوم کی اخلاقی تربیت ہو. اس تربیت کی بہت سی جگہ, جمعہ کا ممبر ہے, مسجد ہے, آپ کے اخبارات ہیں, آپ کے ذرائع ابلاغ ہیں, آپ کی تعلیم گاہیں ہیں. کیا ہم نے اپنی تعلیم گاہوں میں, اپنے نصاب میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ ان اخلاقی اقدار کا شعور پیدا کریں؟ کیا ہمارے بچے پہلے دن سے یہ سیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرنی ہے, ان کو اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے, ان کو اخلاقی لحاظ سے بلند تر جگہ پر بیٹھنا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے اپنے نصابات کا مطالعہ کر کے. تو ایک طرف ہماری پوری جدوجہد یہ ہونی چاہیے, اور دوسری جانب یہ کہ جو ادارے ہم نے بنا رکھے ہوئے ہیں, ان اداروں میں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ احتساب کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ انصاف دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ تو اداروں میں کوئی خامی ہوگی نا, سر جوڑ کر بیٹھیے, اس خامی کو دور کرنے کی جدوجہد کریں, اس سے پائیدار نتائج نکلیں گے. اصل میں یہ جو کچھ ہوتا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں, یہ صرف سیاست بازی ہوتی ہے.
اس کے ذریعے سے آپ کسی کو گرا رہے ہوتے ہیں، کسی کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سی قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اپنے اپنے مقاصد کے تحت ایسے ہنگامے اٹھائے جاتے ہیں، پھر وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کبھی کسی قوم، کسی ملک میں اصلاح کا باعث نہیں بن سکیں۔ آپ پوری مغربی تاریخ پڑھ لیں، وہاں ادارے مضبوط ہوئے ہیں۔ یعنی کیا آپ نے پولیس کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ وہ اب تمام سیاسی اثر و رسوخ سے بالاتر ہو کر کام کر رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی کورٹس کو اس جگہ پہنچا دی ہے کہ جہاں اعلیٰ ترین جج بیٹھے ہوئے اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ سکے، وہ انصاف دینا چاہیں تو انصاف دینے کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہی چیز ہے جس کو ہدف بنانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس برسوں ہوتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان اداروں کو موضوع بنا کے اس کی قانون سازی کے لیے جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ پارلیمنٹ ہے کہ اصل میں پارلیمنٹ قانون سازی کا ادارہ ہے۔ یعنی پارلیمنٹ کے اوپر بہت بڑا اتہام ہوگا اگر وہ قانون سازی نہیں کر رہی اور پھر بھی آپ نے اسے قائم کر رکھا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آخر وہ چیزیں جن کے لیے ادارے بنائے گئے وہ کیوں حاصل نہیں ہو رہی۔ تو کہیں قوانین میں خامی ہوگی نا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں ہمارے ہاں لوگ بہت کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ ابھی آپ کیا انتخابات ہونے ہیں اور 2-2.5 سال کے بعد وہ انتخابات کون کرائے گا؟ وہ الیکشن کمیشن کرائے گا۔ آپ نے اپنے الیکشن کمیشن کی تطہیر کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا تجاویز دی ہیں؟ آپ نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہے؟ آپ نے کہاں کہاں قوانین کو بہتر بنایا ہے؟ آپ نے اس کے لیے افراد کے انتخاب کے لیے کیا معیارات بنائے ہیں؟ ایسے ہی آپ کا نیب کا ادارہ ہے، ایک بہت بڑا ادارہ آپ نے بنا رکھا ہوا ہے، اس ادارے کو کسی قانون کے تحت آپ نے بنایا ہے۔ اصل میں یہ ان اداروں کا کام ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ موجودہ حکومت ہو اس کو بھی یہی کرنا چاہیے، اپوزیشن ہو اس کو بھی یہی کرنا چاہیے، اہل علم ہو اس کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ یہ کبھی ہوا ہے اس طریقے سے کہ فلاں چیز کے لیے کمیشن بنا دیجیے، فلاں چیز کے لیے یہ کر دیجیے؟ نہیں، آپ کے اپنے اداروں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ذمہ داریاں ادا کریں جن ذمہ داریوں کو ان کو لیے بنایا گیا ہے، اور جو لیڈرشپ ان اداروں کی بہتری کو اپنا ہدف بناتی ہے اور قوم کی اخلاقی تعمیر کو اپنا ہدف بناتی ہے، وہ حقیقی لیڈرشپ ہے۔ باقی معذرت کے ساتھ مجمع باز ہے۔ اس سے بہتر کوئی لفظ میں نہیں آپ اختیار کر سکتا اس کے لیے۔ اور اس طرح کے لوگ قوموں کی تقدیر کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس سے قوموں کی نفسیات خراب ہو جاتی ہے، اس سے بحثیت مجموعی وہ قانون شکن بن کے رہ جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کا اعتماد اپنے معاشرے پر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے رہنما، اس طرح کے دانشور، اس طرح کے لیڈر بڑھ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں کبھی کوئی اچھی قوم نہیں بنتی۔ اچھی قوم ہمیشہ قانون کی پابندی، ضابطوں کی پابندی، لیڈرشپ کی اعلیٰ اخلاقیات، قوم کی تعمیر، اس کی ذہنی تطہیر اور اداروں کو بہتر کرنے سے بنتی ہے۔ وہ اس طرح کے وقتی نوعیت کے جذباتی ابال سے کبھی نہیں بنتی ہے۔ ہم بدقسمتی سے اسی راستے کو ہمیشہ اختیار کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، یہ ایک اور سوال ہے جو اس کرپشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن حکومت سے متعلق ہے، وہ میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی اس کو بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا حوالہ یہاں پر موجود ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کے حکمران آئیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اٹھ کھڑے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ کھلے کفر کا اظہار نہ کر دیں۔ اس کھلے کفر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی کوئی بات ہونی چاہیے، مسلمانوں کی حکومت زیر بحث ہے، مسلمانوں کی تو ایسی کوئی بات ہونی چاہیے کہ جس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ دیکھیے، دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا، دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو قرآن مجید کی فلاں آیت کے مطابق ہے، میں نے تو اس حدیث کو اس طرح سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعویل ہے، اس تعویل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کھلا کفر، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، ایک آدمی یہ کہتا ہے میں آخرت کو نہیں مانتا، یہ کھلا کفر ہے۔ تو کھلے کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی تعویل، کسی بحث کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہ ایک مسلمہ بات ہو، ایسی بات ہو کہ جس کو آپ کہیں تب بھی لوگ مانیں کہ یہ ٹھیک ہے، دوسرا آدمی کہے تو آپ اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہی بات ہے، اسلام یہ ہے، کفر یہ ہے۔ اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح کر دی ہے، یعنی قرآن مجید میں تو جگہ جگہ اس کا بیان ہوا ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ایک بہت مشہور روایت ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر آپ سے کچھ سوالات کیے، اسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے سوال کیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی علامات کیا ہیں۔ یہ سوالات کیوں کیے گئے ہیں؟ اس لیے تاکہ یہ کفر و ایمان کی بحث یہ کبھی تعویلات میں الجھ کر نہ رہ جائے، یعنی وہ صورت نہ بن جائے جس کا نقشہ اقبال نے
ایک ابلیس کی مجلس شورا کے آخر میں کہا ہے یہ کلام اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، یہ صورتحال نہ ہو جائے، بلکہ ایک واضح جگہ پر کھڑے ہو کر آپ یہ سمجھ سکیں کہ ایمان و اسلام کیا چیز ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز پوری طرح روشنی میں ہے، بالکل واضح ہے، اس وجہ سے اس میں کسی ابہام کا کوئی سوال نہیں ہے، تو اس کو کھلا کفر کہا جائے گا۔ 5 باتیں آپ نے بیان کی نا، کوئی آدمی ان کا انکار کر دیتا ہے ایمانیات میں، 5 باتیں بیان کی اسلام میں، ان کا انکار کر دیتا ہے، اس کو کھلا کفر کہا جائے گا۔ ٹھیک جی، ہم پہلے آڈینس سے سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کیا امام مسجد جمعہ کا خطبہ عربی کے بجائے اردو زبان میں دے سکتا ہے؟ میں تو جہاں تک تحقیق کر چکا ہوں، خطبہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق بیان کرنے کے لیے دیتے ہیں جی، خطبے میں آپ کے مخاطبین آپ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ان کی زبان میں ہونا چاہیے، یہ ایک عقل عام کی بات ہے اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین عرب تھے، آپ کی زبان عربی تھی، آپ نے عربی میں خطبہ دیا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں آپ نے پابند کر دیا ہو لوگوں کو کہ آپ عربی میں خطبہ دیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ یہ صرف ہندوستان ہے جہاں لوگوں نے یہ روایت قائم کی ہوئی ہے، ورنہ پوری دنیا میں اپنی اپنی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں چند کلمات ہیں جو عربی زبان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہے جاتے ہیں، دونوں خطبوں کی ابتدا میں۔ خطبے کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جمعے کے موقع پر 2 خطبے دیے جاتے ہیں، تو پہلے خطبے کا اگر آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا پوری طرح احاطہ کریں، میں معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مقصود یہ ہے کہ آپ نے اس میں تقریر کرنی ہے یا جو نصیحت کرنی ہے یا جس کو ذکر اللہ کہا ہے قرآن مجید نے، خدا کی یاد دہانی کرانی ہے، دین کے حقائق بتانے ہیں۔ دوسرا خطبہ اصل میں دعائیں ہیں، یعنی اجتماعی دعائیں، یعنی یہ ہمارے ہاں تو اجتماعی دعا نماز کے بعد کرنے کی روایت قائم ہو گئی، لیکن اصل دین میں جمعے کے دن عید کے موقع کے اوپر دعائیں اس دوسرے خطبے میں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو پہلا خطبہ آپ نے فرمایا جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس میں نصیحت ہے، اس میں حالات حاضرہ پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے پہلے کو جو خطبے میں؟ دیکھیے اصلاً یہ جو جمعے کا خطبہ ہے، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکمران کو دینا ہے، حکمران کو یا اس کے نمائندے کو دینا ہے، اور اس کو جس چیز کا پابند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس منبر پر آ کر لوگوں کو خدا یاد دلائے۔ اس کے ذیل میں ظاہر ہے کہ وہ معاملات کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتا ہے، یہ نہایت مختصر ہونا چاہیے، یہ 5-10 منٹ کی چیز ہے۔ اس موقع کے اوپر گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ریاست مسجد میں آ کے مخاطب ہو رہی ہے لوگوں سے، تو یہ بڑی غیر معمولی چیز تھی، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ ہمارے ہم تو یہ خطبہ علماء دیتے ہیں، یعنی جمعے کا کوئی تصور نہیں تھا ریاست کے بغیر، مسلمانوں کی حکومت کا، اس کے حکمرانوں کا، اس کے ارباب حل وقت کا کام ہے کہ وہ یہ نماز منعقد کرے، وہ خطبہ دے، وہ آ کے اس کی امامت کرے، یا ان کا کوئی نمائندہ۔ ظاہر ہے کہ آپ کو پورے ملک کے لیے ایک نظم بنانا ہے تو ہر جگہ حکمران تو نہیں آ سکتا، تو وہ ایک نظم قائم کر دیں گے جس کے تحت اس کا کوئی نمائندہ آ کے یہ خدمت انجام دے لے گا۔ اصل چیز جو ہے وہ اس میں یہ ہے، اس میں 2 خطبے میں نے عرض کیا دیے جاتے ہیں۔ پہلے خطبے میں اصلاً تو وہی چیز ہونی چاہیے جس کو قرآن مجید نے فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں تعبیر کیا، قرآن مجید نے خود بیان کر دیا، یعنی اصل میں یہ اللہ کی یاد دہانی کا موقع ہے۔ ریاست کے ذمہ دار بھی آ کے خدا یاد دلا رہے ہیں، آخرت یاد دلا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یا اس کے ذیل میں ظاہر ہے آپ کن چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے؟ وہ چیزیں جو ہمارے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ دین کا حصہ ہیں۔ حق تلفی ہوتی ہے تو یہ دین میں ممنوع ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ وہ حرمت ہے جس کو خدا نے قائم کیا ہے، تو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائیں۔ اور دوسرے خطبے میں دعائیں کی جاتی ہیں، یہ اصل چیز ہے، یہ لوگوں کی زبان میں ہونا چاہیے۔ میں وہاں ملیشیا میں رہتا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں ریاست کی طرف سے خطبے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہاں ان کی اپنی زبان میں خطبہ ہوتا ہے، عربی میں نہیں ہوتا، وہاں عربی زبان کے وہی چند الفاظ یعنی آپ نے خطبے کی ابتدا کی ہے تو اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خطبے کی ابتدا کرتے تھے اس طرح عربی کے چند الفاظ، چند جملے بولے جاتے ہیں، اس کے بعد اپنی زبان میں گفتگو ہوتی ہے۔ یہی معاملہ دوسرے خطبے کا ہے، اس میں کچھ دعائیں عربی زبان میں کی جاتی ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یا آپ کی مسنون دعائیں، ظاہر ہے کہ ان کے اندر بڑی پاکیزگی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی زبان میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں احناف ہیں، دوسرا بڑا گروہ اہل حدیث کا ہے، تو اہل حدیث کے ہاں بالکل اسی طریقے پر خطبہ ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کی زبان میں خطبہ دیتے ہیں، اردو میں، پنجابی میں، جو بھی مخاطبین کی زبان ہے۔ یہی صورتحال کم و بیش باقی دنیا میں بھی، یعنی آپ دیکھیے امریکہ میں، برطانیہ میں، بہت سی جگہوں کے اوپر اسی طریقے سے خطبہ دیا جاتا ہے۔ اچھا جاوید صاحب، آپ نے یہ فرمایا ہندوستان کی ایجاد ہے یہ، اور آپ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہندوستان ہی کے اندر ایجادات ہیں، باقی دنیا میں نہیں ہے، تو ایسا آخر ہوا کیوں؟ عرب سے جو ہے وہ اسلام پھوٹا، وہاں سے کرنیں پھوٹیں، وہ پوری دنیا میں پھیلیں، لیکن ہندوستان نے اس کو الگ طریقے سے لیا اور باقی دنیا نے الگ طریقے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تنہا ہندوستان نے نہیں، عجم نے بھی اس میں بہت سی اختراعات کی ہیں، یعنی ایران میں پہلے آئے ہیں نا آپ جی، اور اسی طریقے سے ترکوں کے ہاں بھی بعض آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ اصل میں 500 سال کم و بیش ہو گئے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں انحرافات کی صورت اختیار کر گئیں. ہندوستان میں لوگ آئے، یہاں پر ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں لوگ عربی زبان سے واقف نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کی زبان میں کچھ تلقین تعلیم کرنی چاہیے. یہ رائے قائم کر لی گئی کہ خطبے کی زبان تو عربی ہوگی. جب یہ رائے قائم کر لی گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ تھا کہ پھر آپ نے اردو میں بھی کوئی تقریر کرنی ہے یا پنجابی میں بھی کرنی ہے. تو اس طریقے سے ضرورت نے یہ ایک نئی چیز پیدا کر دی. اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب علماء اس بات کو سمجھ لیں گے کہ خطبے کی زبان مقرر نہیں کی گئی. نماز میں بعض چیزوں کو، بعض اذکار کو متعین کر دیا گیا ہے. مثلا آپ کو سورہ فاتحہ عربی میں پڑھنی ہے، وہ قرآن ہے، آپ کو قرآن میں لانا ہے، آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے. تو وہ زبان مقرر کر دی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے مقرر کردہ اذکار ہیں. خطبے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خطبہ متوجہ الی الناس ہوتا ہے، لوگوں کی طرف توجہ کر کے آپ ان کو تذکیر کر رہے ہیں. وہ ہر حال میں ان کی زبان میں ہونی چاہیے. یہ بالکل ایک عقل عام کی بات ہے. تاہم چونکہ اس میں ہمارے ہاں علماء اختلاف رکھتے ہیں تو اس لیے وہ پہلے اردو میں ایک تقریر کر دیتے ہیں. ٹھیک. ایک سوال یہ ہے جاوید صاحب کہ جس طرح آپ نے اپنی کتاب میں بھی جو ہے وہ ایک فہرست مرتب کی ہے جس میں آپ نے سنتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک ناخن تراشنا بھی ہے. یہ ناخن کے بارے میں سوال ہے کہ کیا اس کی کوئی خاص مدت ہے کہ اس میں 40 دن تک اگر ناخن نہ کاٹا جائے تو آپ کی کوئی نماز ہی نہیں ہوگی اور آپ کا ہر کام حرام کام ہو جائے گا؟ یہ 40 دن سے زیادہ ہو جائے یا 40 دن، ایسی کوئی چیز ہے؟ یہ ایک قدیم سنت ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں دین میں جتنے احکام بھی دیے گئے ہیں ان کا مقصود کیا ہے؟ تطہیر، تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن، یہی مقصود ہے. اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ دین کے اگر آپ پورے کانٹینٹ کا مطالعہ کریں، یعنی اس کے جو مشمولات ہیں، کیا چیزیں دین میں شامل ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ 4 ہی چیزیں ہیں. عبادات ہیں، تطہیر بدن کے احکام ہیں، یعنی بدن کو کیسے پاکیزہ بنانا ہے، آپ کی خورونوش کی تطہیر کے احکام ہیں، کھانے پینے کے، اور تطہیر اخلاق جو سب سے بڑی چیز ہے اور جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذروۂ سلام بنا دیا ہے. یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اعلیٰ ترین لوگ وہی ہوں گے، اعلیٰ ترین مراتب تک وہی پہنچیں گے، بلکہ میرے قریب انہیں کو جگہ ملے گی کہ جو اخلاق میں سب سے بہتر ہوں گے. تو اخلاق کی پاکیزگی یہ تو گویا دین کا منتہا کمال ہے، لیکن بدن کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. تو بدن کی پاکیزگی کے لیے ان چیزوں کو سنت کے طور پر جاری کیا ہے ہمارے پیغمبروں نے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس کو ایک سنت کی طرح اپنے ماننے والوں میں جاری کر دیا. ان کا طریقہ ہے یہ، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی مونچھیں ترشی ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غلاظت اور کھانا اور پینا وہ گویا منہ میں جا رہا ہے. اور اسی طرح سے ان کی حیت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو متکبرانہ حیت ہے، تو ان کو بھی آپ تراش کے رکھیے. اسی طرح ختنے کا معاملہ ہے، اسی طرح سے ناخن تراشنے کا معاملہ ہے. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں جو عام طور پر تطہیر بدن کے ذیل میں بیان کی جاتی ہیں، یہ ہمارے دین میں ایک سنت کے طور پر جاری کر دی گئی ہیں. اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ ایک روایت ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 40 دن سے آگے نہ بڑھنے دو. یہ گویا لوگوں کو توجہ دلانا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں. یہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا نا کہ ہماری بڑی بوڑھیاں تھیں، ہماری مائیں تھیں، وہ بعض اوقات بچوں کو کہتی ہیں کہ دیکھو اگر تم نے جھوٹ بولا تو اس کے نتیجے میں تمہاری زبان کالی ہو جائے گی. تو یہ باتیں عام طور پر اس طرح کہی جاتی ہیں. یہ کسی قرآن مجید کی آیت میں نہیں کہی گئی، یہ کسی روایت میں نہیں کہی گئی. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اتنی ہے، اور یہ بات بڑی پاکیزہ چیز ہے. یعنی آپ کو توجہ دلا دی ہے. بعض اوقات آدمی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ 30-40 دن کے اندر اندر وہ تطہیر بدن کا یہ اہتمام کر لیں. ٹھیک. یہ کویشچن ہے جی کہ لوح محفوظ کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر چیز کا ریکارڈ محفوظ ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوح محفوظ سے جبریل امین کو ملتا ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں قرآن ہی نے یہ تعلیم دے دی ہے کہ متشابہات امور ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اب دیکھیں نا ریکارڈ، قدیم زمانے میں ہمارے دل میں اس کا تصور کیا آتا تھا؟ تختیاں رکھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ کاغذ کی ایجاد ہو گئی تو اب معلوم ہوا کہ اب رجسٹر ریکارڈ ہوتا ہے. اب اس کے بعد کمپیوٹر ریکارڈ ہو گیا. یعنی اب آپ ایک چھوٹی سی چپ میں دنیا جہان کی چیزیں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنے ریکارڈ کا ذکر کرتا ہے تو وہ کس معنی میں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں.
ہمیں تو بات سمجھانے کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے قریب کی دنیا میں کوئی ریکارڈ روم ہوتا ہے تو اسی طرح وہ ایک محفوظ جگہ ہے جہاں سے وہ لیتے ہیں. اور یہ کیوں ذکر کرنا پڑا قرآن مجید میں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں اس کے مخاطبین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید جنوں کا الہام ہے. عام طور پر عربوں میں توہمات بھی تھے، جنوں کا الہام ہے. یہ اگلا کوشچن یہی تھا. قرآن مجید نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے، یہ لوح محفوظ میں ہوتا ہے، یعنی جس میں کسی کے لیے در اندازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو لے کر جو ہستی آتی ہے وہ جبریل امین ہے، عند ذی العرش مکین ہے، یعنی وہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے اور کسی کا یارہ نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی چیز اچک لے جا سکے. اور پھر اس کے بعد جس قلب پر یہ نازل ہوتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے. تو یہ قرآن مجید نے گویا یہ بتا دیا ہے کہ یہ آتا کہاں سے ہے، یہ کہاں آتا ہے اور پھر یہ کس زبان سے تم تک پہنچتا ہے. اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ جو ہے اس تک کسی بھی شخص کی رسائی نہیں ہے، اس تک ایکسیس نہیں ہے. ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی بعض اولیاء اکرام ایسے ہیں کہ جو لوح محفوظ تک بھی رسائی رکھتے ہیں اور وہاں تک ایکسیس رکھتے ہیں. ایسی کوئی چیز قرآن مجید میں نہیں کہی. خود لوح محفوظ کے لفظ پر غور کیجیے. محفوظ، یعنی محفوظ، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہاں در اندازی کر سکے، وہاں نقب لگا سکے، وہاں دیکھ سکے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے. وہ اسی لیے تو محفوظ کہی گئی ہے، یعنی وہ شیاطین جنس کی در اندازی سے، شیاطین انس کی در اندازی سے بالکل محفوظ ہے، سیکیورڈ ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیے ایک سادہ اصول ذہن میں رکھیے. جب اس کائنات کے بارے میں جس کو ہم نہیں جانتے، وہ نادیدہ عالم جس کے بارے میں اللہ ہی کوئی اطلاع دیتے ہیں اپنی کتاب میں، کوئی شخص بھی کوئی بات کہتا ہے اس بات کی سند اس کے پاس ہونی چاہیے. یعنی کیا وہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، کیا وہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی ہے. اگر ان دو چیزوں میں یہ بات موجود نہیں ہے تو پھر اس شخص کو نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ خدا پر افترا نہ کرے. ایک سوال ہم لیتے ہیں آڈینس سے. جاوید صاحب السلام علیکم. میرا گامدی صاحب سے سوال ہے. میں اسلامی تاریخ کے متعلق کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں. میں پہلی بات تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اسلامی تاریخ کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ. یہ اگر آپ اسلام کی کوئی تاریخ لکھیں گے تو وہ جانتے ہیں کیا ہوگی؟ وہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہونی چاہیے. وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوگی. اس لیے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، جو اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. تو اگر آپ انبیاء کی تاریخ بیان کر رہے ہوں یا لکھ رہے ہوں اور اس پر آپ اسلام کی تاریخ کا لیبل لگائیں تو یہ قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جس تاریخ کی ابتدا ہوئی وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. تو مسلمانوں کی تاریخ کے کچھ ماخذ تو وہ ہیں کہ جن کو آپ کلاسیکی ماخذ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر طبقات ابن سعد ہے، جیسے ابن جریر طبری کی تاریخ ہے، جس طرح ابن الاسیر کی تاریخ ہے. یعنی کچھ تو وہ چیزیں ہیں، ان کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ کو ذرا قدیم ذوق سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہوگا. اس لیے کہ وہ آج کے انداز کی کتابیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو قدیم طریقہ تھا چیزوں کو لکھنے کا، عام طور پر روایتیں بیان کی جاتی تھیں، ان کو جمع کر دیا جاتا تھا، وہی طریقہ ان کتابوں میں اختیار کیا گیا ہے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ بالکل ابتدائی زمانے کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ سب سے اچھی کتاب طبقات ابن سعد ہے. یعنی اس میں آپ کو بڑی حد تک قریب کے زمانے کی روایت مل جاتی ہے. بلکہ مجھے تو بعض موقعوں کے اوپر تاریخی روایات کو سلجھانے میں اس سے بڑی مدد ملی ہے. یعنی بعد کی کتابوں میں بہت کچھ اختلاط ہو گیا ہے، افسانے بھی بہت درائے ہیں، بہت سی چیزیں زیب داستان کے لیے بڑھا دی گئی ہیں، لیکن وہاں بڑی حد تک یعنی ظاہر ہے کہ وہ بھی انسانی کام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دیر بعد ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو قابل تنقید ہیں، تاہم بڑی حد تک آپ کے سامنے اس میں روشنی آ جاتی ہے. ہمارے ہاں اگر آپ اردو میں کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں تو دارالمصنفین میں تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں، اس وقت دنیا بھر میں لکھی جا رہی ہیں. مختصر بھی ہیں اور بہت جامع کتابیں بھی ہیں. اکبر شاہ خان نجیب آبادی صاحب کی تاریخ ہے، اسی طرح مولوی عبدالسلام صاحب کی تاریخ ہے. تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کلاسیکی ادب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان کتابوں کو دیکھنا چاہیے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا. ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ جو آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے اس کی کیا حیثیت ہے شرعی لحاظ سے، اور کیا میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے لیے کوئی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ کو پورا حق ہے، آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. وہ ایک روایت ہے نا، مسلح والی جو روایت ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو اس سے جوڑا جاتا ہے اصل میں. یہ تو بالکل ہی ایک بے معنی استدلال ہے، اس لیے کہ دیکھیے مسلح اصل میں بے حرمتی کے داعیے سے کیا جاتا ہے.
یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک ڈاکو آ کے آپ کے سینے پہ خنجر رکھ جاتا ہے، یہ جرم ہے. لیکن ایک ڈاکٹر جب نشتر لے کے آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس پر اطلاق کریں گے. تو یہ میرے نزدیک کسی طرح بھی صحیح استدلال نہیں ہے. میں نے اپنی کتاب مقامات میں اعضاء کی پیوند کاری کے عنوان سے ایک مضمون لکھ دیا ہے اور اس میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دے دیا ہے. میرے نزدیک جس طرح آپ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے اعضاء کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں. بلکہ اب چونکہ سائنس نے ایسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں کہ جس میں بہت سے اعضاء دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، تو آپ اگر وصیت کریں گے تو میرے نزدیک اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا آپ کو. اس کا کوئی معنی نہیں ہے اس پہ. آپ چاہیں تو اس استدلال کا مطالعہ کر لیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ استدلال کی یہاں اگر وضاحت کی جائے تو بہت فنی نوعیت کی گفتگو ہو جاتی ہے، تو آپ وہاں اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. میری کتاب مقامات میں اعضاء کی پیوند کاری کے عنوان سے یہ مضمون موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ یہاں پر لفظ تو خیر کافر کا ہے. اس میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی کافر آدمی مسلمان کو خون کا عطیہ دے سکتا ہے یا وائس ورثا ہو سکتا ہے؟ میں اس کی بجائے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا غیر مسلم کوئی شخص مسلمان کو خون کا عطیہ دے سکتا ہے یا وائس ورثا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس میں کیا معنی ہے؟ ہمارا سب سے پہلا رشتہ انسان کا رشتہ ہے. اس پوری دنیا میں ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انسانوں کے مابین کوئی دیوار نہیں کھڑی کی جا سکتی. جو چیزیں دین نے متعین کر دی ہیں، جن میں ہم کو اپنی شناخت کو قائم رکھنا ہے، وہ متعین ہے. میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم باقی چیزوں میں مداخلت کریں. آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. آپ کا اگر کوئی ہمسایہ ہے تو کیا ہمسائے کے حقوق آپ ادا نہیں کریں گے؟ اسی طرح انسانی معاملات بالکل الگ چیز ہیں. وہ چیزیں جن کا تعلق مذہب سے ہے وہ متعین ہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے، وہ اللہ کی کتاب میں ہے اور رسولوں کی سنت میں موجود ہے. باقی چیزوں کے معاملے میں اس طرح کے عام طور پر جو تصورات قائم کیے جاتے ہیں، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو بہت غور کرنا چاہیے. ٹھیک. ایک کویشچن لیتے ہیں جی آڈینس سے. السلام علیکم. میرا غامدی صاحب سے سوال ہے کہ حجامہ کے ذریعے علاج کروانا سنت ہے؟ جی. قدیم زمانے میں علاج کے بہت سے طریقے تھے. اس میں ایک خون نکالنے کا طریقہ بھی تھا جس کو حجامہ کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے یہ تصور تھا کہ غلیظ خون نکل جاتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، سیدنا مسیح علیہ السلام ہو، جو ان کا زمانہ ہوگا اس میں جس طرح کے علاج معالجے ہوں گے وہ بھی اس سے استفادہ کریں گے. یعنی دین میں کسی چیز کو جب آپ سنت قرار دیتے ہیں تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہونا چاہیے. جیسے عبادات ہیں یا کوئی اخلاقی تطہیر کی چیز ہے، تو یہ تو علاج کا ایک طریقہ ہے. ظاہر ہے سائنسی لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ علاج کا طریقہ آج بھی قابل عمل ہے یا نہیں ہے. واقعی اس سے علاج ہوتا ہے، یہ کوئی پرانی طب کی چیز تو نہیں ہے. ابن خلدون نے اس پر عطائی طب کا عنوان قائم کیا ہے. یعنی جو دیہات میں عام طور پر آپ کو بڑی بوڑھیاں نسخے بتا دیتی ہیں، کچھ چیزیں بتا دیتی ہیں، اس طرح کی چیز ہے. ایسی چیزوں کو جو لوگ دین بناتے ہیں وہ دین کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہدایت کو بھی پیش نظر نہیں رکھتے. آپ کو یاد ہے کہ ایک موقع کے اوپر کیا فرمایا تھا. یعنی آپ نے مدینے میں آ کے لوگوں کے ایک عمل پر ایک تبصرہ کیا. وہ عام طور پر کھجوروں کو پیوند لگاتے تھے، تو آپ نے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہا کہ نہ لگاؤ تو کیا فرق پڑے گا. تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے گابا نہیں دیا. اس کو تعبیر نخل کہتے ہیں عربی زبان میں. پھل بھی نہیں آیا اللہ کے قانون کے مطابق. تو جب آپ کے پاس آ کے لوگوں نے یہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ میں جب خدا کے دین کو بیان کرتا ہوں تو میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. اس طرح کے معاملات میں بھی ایک انسان ہوں. اور پھر اس موقع کے اوپر وہ لافانی جملہ کہا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو اس وجہ سے اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے اور ایسی باتوں کو کبھی مذہبی چیزیں نہیں بنانا چاہیے. یہ اپنے زمانے کے تجربات، اپنے زمانے کی روایات ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو اسی طرح پرکھنا چاہیے جس طرح سائنسی علم میں ہم اس طرح کی چیزوں کو پرکھتے ہیں. اس وقت جو آپ کی طب ہے یہ بھی اصل میں اسی طرح کی چیزوں سے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کر یہاں تک پہنچی. صحیح. پرانے زمانے میں بھی لوگ دوائیں بتاتے تھے، آپ نے ان دواؤں کا تجزیہ کیا ہے، انہیں لیبارٹری میں لے گئے ہیں، آپ نے ان کے اندر سے ان کا اصل جوہر نکالا ہے، نئے طریقے ایجاد کیے ہیں. یہی کام ان کے بارے میں بھی کرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ حجامہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے. یعنی یہ ایک سائنسی چیز ہے، اس کو ازراہ کرم مذہبی چیز نہ بنائیے. اچھا جاوید صاحب، یہ میرے خیال میں ہمارے پاس زیادہ جو ٹیکنیکل کویشچن زیادہ آئے ہوئے ہیں اور وہ میڈیکل سائنس سے ہی ریلیٹڈ ہیں. ایک کویشچن یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں ظاہر ہے کہ وہ ایک باہر جو ہے وہ
ملایا جاتا ہے اسپرم کو اور اووم کو، تو کس طرح سے اس کو اسلام دیکھتا ہے؟ دیکھیے اسلام کا اپروچ ہر معاملے میں اخلاقی اپروچ ہوتا ہے، یعنی دنیا آگے بڑھے گی، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی، قرآن براہ راست آپ کو نہیں بتائے گا کمپیوٹر استعمال کرنا یا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، قلم سے لکھنا ہے، ہم اجتہاد تو کریں گے نا، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام اصلاً آپ کے اخلاقی وجود کی تطہیر چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس اخلاقی وجود کی تطہیر کے لیے اس نے خاندان کا ادارہ بنایا ہے، اور اس بات کو بہت زور کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک بچے کی شخصیت کو بالکل محفوظ ہونا چاہیے۔ میری ایک شخصیت ہے نا، بچہ کوئی میز نہیں ہے جو مجھے بنا کے دنیا کو دے رہی ہے، یعنی وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، ٹھیک، اس کی اپنی ایک شناخت قائم ہونی ہے، اس کا اپنا ایک تصور ہے جس کے تحت اس نے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اس بچے کے بارے میں آپ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے ماں باپ بالکل متعین ہونی چاہیے، ماں باپ کا تعلق دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جو بس اخلاقی لحاظ سے آپ کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ جاوید صاحب، یہ جو لوگ جو ہے مرد، اسپیشلی مردوں کا سوال ہے کہ وہ جو سونے کے دانت لگواتے ہیں، کیونکہ وہ یہ ایک روایت ہے کہ جی مردوں کے لیے سونا حرام ہے، تو جو گولڈ کے جو دانت لگواتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے اسلام میں نمائش، اسراف یہ ممنوع ہے۔ سونے کے بارے میں، ریشم کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اس کے تحت ہے۔ ٹھیک، تو سونے کا دانت لگوانے سے مقصود کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کی کھوڑ بن جاتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے بعض اوقات اس طرح کا دانت لگا لیا جاتا ہے۔ مزید اس وجہ سے ظاہر ہے نہ اس میں کوئی نمائش کا سوال ہے، نہ اس میں کوئی تکبر کا اظہار مقصود ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک علاج کی نوعیت کی چیز ہے۔ سونا چاندی آپ پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ہار پہنے ہوئے ہیں، آپ نے کنگن پہنے ہوئے ہیں، آپ نے بادشاہوں کا انداز اختیار کیا ہوا ہے، آپ کی پوشاک ہے، آپ کا لباس ہے جس کو پیچھے 10 آدمی اٹھائے ہوئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ تو سونے اور ریشم کے بارے میں بھی تمام روایات اصل میں اس کے تحت ہے، یعنی نمائش، متکبرانہ وضاقتہ، اسراف یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جاوید صاحب، یہ آج کل لوگ جو ہے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی مغربی ممالک میں کہ لوگ آپریشن کے ذریعے سے اپنی جنس تبدیل کروا لیتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جس جنس پر ہیں وہ موضوع نہیں ہے ان کے لیے، تو یہ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ یہ اخلاقی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ جنس تبدیل کرا لینے تک ایک مطلب تو یہ ہے کہ خدا نے آپ کو مرد پیدا کیا تھا، آپ آپریشن کے ذریعے سے یا کسی سائنسی طریقے سے عورت بننے جا رہے ہیں۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، یعنی اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کی پیدائش میں دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد طبی طور پر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور اس میں آپریشن کے ذریعے سے ان کی مدد کر دی جاتی ہے تاکہ تعین ہو جائے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ مرد ہیں اور آپ عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، عورت ہیں اور مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو اخلاقی لحاظ سے بڑی پستی کی چیز ہے، یعنی کسی مسلمان کیا کسی اعلیٰ درجے کے انسان کو بھی اس کا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیز وہ ہے کہ جس سے در حقیقت آپ خدا کے فیصلے کی نفی کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کوئی اشتباہ ہے، یعنی ایک معاملہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ دونوں طرف کے اس کے اندر رجحانات موجود ہیں، ان میں اگر کسی ایک رجحان کا غلبہ دیکھ کر آپ ڈاکٹر کی مدد سے یا طبی طریقے سے کوئی تبدیلی کر لیتے ہیں اپنے اندر، تو یہ علاج معالجہ ہوگا، کیونکہ اصلاً تو یا مرد اللہ نے پیدا کیے ہیں یا عورتیں پیدا کی ہیں۔ بعض جگہوں کے اوپر یہ اختلاط سا ہو جاتا ہے، اس اختلاط کو دور کرنے کے لیے اگر سائنس آپ کی مدد کرتی ہے، طب آپ کی مدد کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لوگ اس میں بڑی خوشی مناتے ہیں تاکہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے، یعنی وہ اندر سے ایک تبدیلی تقاضا کر رہی ہوتی ہے جس کو ڈاکٹر مدد کر کے پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مرد ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے شوق سے عورت بننا چاہتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ پورے معاشرے کو اسے توجہ دلانی چاہیے کہ آپ ایک غیر اخلاقی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اسکرین پر جو ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے ih@duniatv.tv، اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے جو بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں جو میں جاوید صاحب سے اگلی کسی نشست میں پوچھوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔